نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الجمیل، خوبصورت. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الجمیل، اور اس کے خوبصورت ناموں میں سے عز و جل کے عزت و جلال والے کے ایک نام الجمیل ہے. الجمیل کا لفظ جمال سے ہے، خوبصورتی، حسن. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال ان الله جمیل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. اخرجہ مسلم. عن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا، لا يدخل الجنت، نہ داخل ہوگا جنت میں، من جو کانا ہے فی قلبہ، اس کے دل میں، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر، من کبر، تکبر میں سے، اپنی بڑائی میں سے. یعنی جس کے دل میں اپنی بڑائی کا خیال ہے کہ وہ بہتر ہے، وہ بڑا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکے گا. قال رجل، ایک شخص بولا، ان الرجل، بے شک ایک شخص، یحب، پسند کرتا ہے، ان یکون، کہ ہو، ثوبہ، اس کا لباس، حسنا، اچھا، ونالہ، اور اس کا جوتا، حسنا، اچھا. یعنی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتے کپڑے اچھے ہوں. تو کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ کیونکہ عموماً جب حسن آتا ہے تو پھر انسان کو اپنا آپ بہت اچھا لگنے لگتا ہے اور دوسرے اپنے سے کمتر نظر آنے لگتے ہیں. تو کیا اچھے کپڑے اور جوتے پہننا یا ان کو پسند کرنا یا ان کی محبت ہونا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ قال، فرمایا، ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، پسند کرتا ہے خوبصورتی کو. الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یا تکبر، بطر الحق، حق کا انکار کرنا، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، یعنی لوگوں کو لک ڈاؤن کرنا. تو یہاں پر خوبصورتی کو پسند کرنے اور تکبر کا فرق بتا دیا گیا ہے. حدیث سے ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ تکبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ کبریائی جو ہے وہ صرف اللہ ہی کو زیب دیتی. بڑا صرف اللہ ہے، اللہ اکبر. باقی اس کی مخلوق جو ہے وہ عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا؟ حالانکہ وہ تمام انسانوں میں سے افضل تھے، تمام انبیاء میں سے افضل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو عبداللہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور ہم بھی کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں جہاں اس کی توحید کا اقرار ہے وہاں اللہ کے سامنے کمال الذل، یعنی عاجزی کی انتہا. عبادت کا معنی کیا؟ الخضوع والتذلل، یعنی خشوع اور خضوع اختیار کرنا، اللہ کے آگے جھکنا اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا کہ ہم عاجز بندے ہیں، ہمارے اندر کوئی بڑائی نہیں. کیونکہ جن چیزوں کی بنا پر ہم بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب بھی کس کی دی ہوئی ہیں؟ عموماً لوگوں کو کس چیز کا تکبر ہوتا ہے؟ مال کا ہوتا ہے. جیسے قارون کو تھا، اور قارون کا انجام بھی آپ سب کو پتا ہے کہ مال کے تکبر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا. تو کیا انجام ہوا تھا اس کا؟ زمین میں دھس گیا تھا. فرعون تکبر کی علامت ہے، اپنے آپ کو رب کہتا، تو پھر کیا انجام ہوا؟ غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا. اور سب کے سامنے، اگر آپ کبھی سب کے سامنے سلپ ہو جائیں یا گر جائیں فرش پر تو کیسی شرمندگی ہوتی ہے. تو کس طرح وہ سب کے سامنے ڈوب کر مرا، اور ذلت اور رسوائی کا اس کو دنیا میں بھی سامنا کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا بعد والوں کے لیے بھی. حامان جو اس کا وزیر تھا وہ بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا.
اس کا بھی انجام فرعون کے ساتھ ہی ہوا. تو سارے متکبرین ختم ہوئے. اسی طرح قوم عاد کو بڑا تکبر تھا, قوم سمود کو اپنی کاریگری پہ بڑا تکبر تھا, بڑا مان تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو قرآن مجید میں ہمیں تاریخ بتائی گئی ہے, اس میں جتنے بھی لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے اپنی بڑائی جتانے کی کوشش کی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو نیچا دکھایا. شیطان کی آپ دیکھیں ذلت اور رسوائی کس وجہ سے ہوئی. اس نے کیا کہا تھا, انا خیر منہ. تو ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے, اپنا جائزہ لیتا رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کی بنیاد پر کبھی بھی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے. چونکہ شیطان نے خود یہ کیا تو وہ بندوں کے دل میں بھی یہ خیالات ڈالتا رہتا ہے. تو ان خیالات سے نبٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہی ایسا کوئی خیال آئے فوراً اپنی خامی, کمی, کوتاہی یاد کی جائے. مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی کو یاد کرنے لگتے ہیں یا اپنی بڑائی کے خیال میں کھو جاتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں. جب ہم دوسرے کے مقابلے میں اپنی کمی کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ تکبر کا علاج ہوگا. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اچھا کپڑا پہننا منع نہیں, اچھا جوتا پہننا منع نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو کوئی نعمت دے تو وہ اس پر نظر آئے. اللہ تعالیٰ کو جو چیز ناپسند ہے وہ حق کا انکار ہے, کیونکہ حق کا انکار بھی عام طور پر تکبر ہی کی بنا پر ہوتا ہے. وغمط الناس, غمط الناس میں الناس سارے لوگ اس میں شامل ہیں. بعض اوقات حق کسی ایسے شخص کی طرف سے آتا ہے جس کا سٹیٹس ہم سے کچھ کم ہوتا ہے. مثلاً کوئی سٹیٹس میں ہم سے بڑا ہے, مال میں زیادہ ہے, یا عہدے میں بڑا ہے, یا پھر کسی اور دنیاوی پوسٹ کے حساب سے بڑا ہے, کسی ڈگری میں بڑا ہے. تو جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں, اچھا, اور ان لوگوں کی کوٹیشنیں لے لے کے تو گھماتے رہتے ہیں, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, اقوال زرین اور فرمان فلان اور فرمان فلان. تو ان کو سب ویلیو کر رہے ہوتے ہیں. کس بنا پر؟ صرف اس لیے نہیں کہ جو اس میں لکھا وہ بڑی اچھی چیز ہے, وہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ کیا چیز میٹر کرتی ہے, کس نے کہا ہے, کس کی بات ہے, وہ فلاں کیا کہتا ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے نا. تو جب کوئی دنیاوی اعتبار سے ہمیں شخص کم نظر آتا ہے تو خواہ وہ کتنی بھی سچی بات کر رہا ہو, ہم اس کی بات کو عموماً اگنور کر دیتے ہیں. لوگوں کی بات توجہ سے نہ سننا یہ بھی ایک طرح سے تکبر کی علامت ہوتی ہے. اپنی ہی رائے کو دوسرے پہ ٹھونستے چلے جانا یہ بھی درست نہیں ہوتا. بات کوئی بھی کر رہا ہو, خواہ وہ بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے یا اسٹیٹس, عہدے یا رتبے مرتبے کے اعتبار سے کم ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو, یا بظاہر وہ آپ کو بہت سمجھداری نظر نہ آ رہا ہو, لیکن ہر انسان کو انسان سمجھے اور حق کو پہچاننے کی کوشش کرے, نہ کہ انسان یا کسی شخص کی وجہ سے حق کا انکار کرے. ٹھیک ہے جی. آج ہم نے سورہ لقمان پڑھی نا, تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 ہے کہ وہ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے اپنے گال پھیر کر بات نہ کرو, اور ساتھ ہی اگلی بات یہ کہ تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو, یعنی یہ تکبر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی خود پسند یا فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. تو یہ سب کچھ تکبر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, یعنی جب ہم لوگوں کو اگنور کرتے ہیں. بالکل. اور تیسری بات جو یہاں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے. یعنی نیکی اور تقوی یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر گندے مندے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کے اور ایک خاص وضع شکل بنا لے اور کہے کہ میں متقی اور پرہیزگار ہوں. تقوی کہاں ہے؟ کپڑوں میں, دل میں ہے. دل میں ہے تو لباس کوئی بھی ہوگا اس کے اندر خود بخود تقوی جھلکے گا, ایز لانگ ایز وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو. اچھا, ہم شریعت کے تقاضوں کے مطابق بھی کیوں نہیں پہنتے ڈریس؟ لوگوں کے تقاضوں کے مطابق کیوں پہنتے ہیں؟ کوئی بھی اچھا لباس اس لیے تھوڑی ہم پہنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لباس پسند ہے. ہم کیوں پہنتے ہیں؟ لوگوں کو اچھا لگے گا, لوگ اپریشیٹ کریں گے. تو اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے. کسی کچھ کہنا تھا نہیں جی. یہاں پہ بات ہے نا کہ ذرہ برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. تو ہم لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم لوگوں کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہے؟ اپنے معاملے اور رویے سے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, یہ دو کرائیٹیریا. حق سامنے آتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے ہیں یا بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں,
کتنے لوگ ہیں جن کے پاس حق بات، سچی بات، دلیل کی بات سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو یا ہنسی مذاق میں ٹال دیتے ہیں یا اس کو ایک جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا کیا ہے کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک اپنے سے اوپر کے ہوتے ہیں، ایک اپنے جیسے ہوتے ہیں، ایک اپنے سے نیچے کے. ہر ایک کو توجہ دینی ہے، ہر ایک کو اہم سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا. سب چیزوں کا جو ہے نا وہ ایک کنیکشن. ابھی ہم لوگ کل انٹرویو کر رہے تھے ہماری جو نئی لوکیشنز کے لیے سیکیورٹی گارڈ، چوکیدار جو ہیں، تو وہ بزرگ سے تھے. ہم نے انٹرویو میں ان سے پوچھا آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ دیندار بہت ہیں وہ نا، اور بڑا تقویٰ نظر آ رہا تھا ان کے. کہنے لگے کہ واجی بیمار جو ہے نا، کوئی شخص بھی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اندر سے تندرست ہے. یعنی یہ جو جسمانی بیماری ہے نا، یہ انسان بیمار نہیں کرتی، اندر سے جو ہے نا. تو ان کی وہ بات جو آپ بھی کہہ رہی تھیں کہ بڑے بڑے لوگوں سے کبھی کبھی ہم لے کے وہ ان کی بات کل سے اب تک میرے اندر جو ہے نا وہ اتنی زیادہ کہ کیا واقعی میں اندر سے تندرست ہوں بھی. اور یہ جو استاذہ حدیث ہے اتنی زبردست کنیکٹ کر رہی ہے کہ جمال جو ہے، خوبصورتی، وہ لوگ باہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، خوبصورت کپڑے، لیکن جب تک اندر سے انسان خوبصورت نہ ہو تو وہ باہر سے بھی خوبصورت نہیں لگ سکتا، چاہے کتنے ہی حسین کپڑے کیوں نہ پہن لے. ایک ذرہ بھی تکبر کا ہو جائے گا اس کے دل میں تو وہ حسین نہیں ہو سکتا، جمیل نہیں ہو سکتا. اور جب ذرا بھی تکبر آتا ہے نا، انسان لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو کیا لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے؟ لوگ محسوس کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے رویے میں آپ کو وہ جھلکتا ہے. کوئی کہے کہ یہ بڑا صاف ہے، بڑا اچھا کیا آپ نے، تو اس کی اپریسیشن اگر ہمیں اچھی لگے، اچھی لگتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک نہیں ہے اندر سے. نہیں، اچھی لگنا ایک نیچرل سی بات ہے. کوئی آپ کی تعریف کرے گا، آپ کو اچھا لگے، کوئی آپ کو گالی دے گا، آپ کو برا لگے گا، یہاں تک کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو سن کے پھول جانا، یہ درست نہیں. اب یہ ایک فتنے کا موقع ہوتا ہے نا، اسی لیے کہا کسی کی گردن توڑ دی، اس کی بہت تعریف اس کے سامنے کر کے، خوشامد اور بڑھا چڑھا کے جو تعریفیں کی جاتی ہیں، اس وقت اس شخص کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ مثلا ہماری کوئی کر دیتا ہے تو فوراً اپنی خامیوں پہ نظر ڈالنی چاہیے، اپنی غلطیاں، اپنی کمزوریاں اور ایسی چیزیں جو ہمارے اخلاق کو بدنما کرنے والی ہیں اور ہم ان غلطیوں میں بار بار گرتے بھی ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے. یعنی ہر وقت اپنے اندر محاسبے کا ایک ایسا عمل جاری رہے کہ کسی وقت بھی کوئی چیز ایسی سامنے آئے تو فوراً انسان اپنی اصلاح خود کرے. پھر جو نعمت اللہ نے دی ہوئی ہوتی ہے کسی انسان کو، وہ اسی سے ہی آزمایا جاتا ہے، اسی سے ہی گرتا ہے. اگر اسی پہ غور رکھیں کہ یہ نیگیٹو یوز نہ ہو جائے تو بہت زیادہ بچت ہو سکتی ہے. بالکل. اللہ تبارک و تعالی هو الجمیل بذاته واسمائه وصفاته وافعاله ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى الذي كل جمال في العالم فمن جماله. اللہ تبارک و تعالی هو الجمیل، اللہ تبارک و تعالی وہی خوبصورت ہے، بذاته اپنی ذات میں، واسمائه اور اپنے ناموں میں، وصفاته اور اپنی صفات میں، وافعاله اور اپنے کاموں میں. ذو الاسماء الحسنى اچھے ناموں والا ہے، خوبصورت ناموں والا ہے، والصفات العلی اور بلند صفات والا ہے. الذی کل جمال فی العالم فمن جمالہ، وہ جو سارا حسن جہان میں اسی کے حسن کی وجہ سے ہے. یعنی جتنا بھی حسن ہم دیکھتے ہیں، جتنی بھی بیوٹی، پرندوں کے اندر، بعض اوقات مچھلیوں کے اندر ایسی ایسی خوبصورت پیٹرن بنے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف پرندے جو نئے نئے سامنے آتے ہیں، بعض اوقات ان کے اندر ایسی خوبصورتی ہوتی ہے، ایسے شیڈ ہوتے ہیں، ایک پر کسی رنگ کا، ایک کسی رنگ کا، اور اتنی ترتیب سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے موری کو دیکھ لیں، کیونکہ باقی پرندے انہونے قسم کے تو کم ہی لوگ دیکھ پاتے ہیں، لیکن مور تو سب نے ہی دیکھا ہے. اور جب وہ پر پھیلاتا ہے اپنے یا سکیڑتا ہے تو اس کے حسن کا کیا عالم ہوتا ہے. یہ سب دراصل اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے. یعنی کائنات میں چاہے ستاروں میں حسن ہے، چاہے پانی میں یا سمندروں کے اندر ہے، یا پودوں میں ہے، یا پرندوں میں ہے، یا جانوروں میں ہے، یا انسانوں میں ہے، تو انسان کیا سوچے، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. کل جمال فی العالم فمن جمالہ، اس جہان میں سارا جمال اسی کے جمال سے ہے، یعنی اسی کے دینے سے ہے. وہو سبحانہ الجمیل کامل الجمال المجمل من شاء من خلقہ الجمیل المحسن الی عبادہ واہب الجمال والحسن والاحسان لمن شاء. وہو سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی، الجمیل
خوبصورت ہے کامل الجمال، کامل خوبصورتی والا. باقی سب کی خوبصورتی کیا ہے؟ اب جیسے مور کے پر تو خوبصورت ہوتے ہیں لیکن پاؤں اس طرح خوبصورت نہیں جیسے اس کے پر خوبصورت ہے. اسی طرح ہر چیز کے اندر جہاں خوبصورتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی نقص بھی آپ کو مل جاتا ہے، لیکن کامل جمال صرف اللہ کے اندر ہے. المجمل خوبصورتی دینے والا یا خوبصورت کرنے والا ہے، من شاء جس کو چاہے، من خلقہ اپنی مخلوق میں سے، الجمیل جمیل، المحسن احسان کرنے والا، الی عبادہ اپنے بندوں کی طرف، واہب الجمال عطا کرنے والا جمال کو، والحسن اور حسن، والاحسان اور احسان، لمن شاء جس کے لیے چاہے. یہ بندوں کی تقسیم نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس لیے جس کو کچھ حصہ ملے ان چیزوں میں سے، ان نعمتوں میں سے، تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، اور جس کو کوئی محرومی ہو یا اس کو کوئی احساس کمتری ہو تو بھی وہ اس احساس کمتری کو دور کر لے کہ یہ تو میرے رب کا بنایا ہوا ہے. تو یہ خیال آتے ہی کہ یہ میرے رب کا بنایا ہوا ہے، آپ کی سوچ ہی بدل جائے گی، آپ کا غم اور ہم خوشی میں بدل جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. رضیت باللہ ربن. رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. تو جب آپ کہتے ہیں رضیت باللہ ربن تو میں اللہ کے خالق ہونے پر راضی ہوں کہ اس نے جیسا بھی مجھے بنایا ہے میں اس پہ راضی ہوں، وہی میرا مالک ہے، اسی نے ساری پلاننگ کی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ جَمِيلُ الْأَفْعَالِ بِعِبَادِهِ يُكَلِّفُ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَمَلِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ وَيُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ وَيَشْكُرُ عَلَيْهِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی جمیل الافعال خوبصورت کام کرنے والا ہے، بعبادی اپنے بندوں کے ساتھ، یعنی جو بھی بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. یکلف بالیسیر من العمل، عمل میں بہت تھوڑے کی تکلیف دیتا ہے، بہت تھوڑے کا مکلف کرتا ہے. مثلا دن میں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں، سال میں 12 مہینوں میں سے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے، ہر مہینے نہیں ہے، حج زندگی میں 1 دفعہ ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی، اور ان میں بھی بڑی رخصتیں اور سہولتیں ہیں. تو اس نے جو ہمیں عمل کرنے کو دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑی تکلیف دی ہے. یکلف بالیسیر من العمل، کام میں بہت تھوڑے کی تکلیف دیتا ہے. ویعین علیہ، اور اس پر مدد بھی کرتا ہے، یعنی صرف ذمہ داری نہیں ڈالتا، صرف فرض نہیں ڈالتا، بلکہ پھر اس پہ مدد کرتا ہے. مثلا اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جیسی میں پسند کرتا ہوں نماز ویسی پڑھو، اور بتایا کچھ بھی نہ ہو. کہاں سے پتہ کریں گے؟ اچھا، بندے ہمیں ایسے امتحانوں میں ڈالتے ہیں نا بعض اوقات. امی کوئی کام کرنے کو دے دیتی ہیں اور پھر وہ چاہتی ہیں کہ ان کی پسند کا ہو، لیکن بتائیں گی نہیں کرنا کیا. اچھی صفائی کرو، اچھی کی ڈیفینیشن کیا نہیں پتا. اچھا سا کھانا بناؤ. اچھا، ہسبینڈ بھی بعض اوقات کہتے خود سمجھو، یعنی تمہیں خود سمجھ ہونی چاہیے. تو انسانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر کوئی کام ہم سے کہا ہے کرنے کو تو پھر اس پر ہماری مدد بھی فرمائی ہے. پورا نقشہ کھینچ کے بتایا، پریکٹیکل کروا کے دکھایا، پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا. وَيُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ، اور ثواب دیتا ہے اس پر بہت کثرت سے. کتنا؟ ہر نیکی کا کم از کم 10. سبحان اللہ. اور نیت کا ثواب بھی، اگر نہیں عمل کیا تب بھی اگر سچی نیت ہے کرنے کی تو اس کا اجر و ثواب بھی. اور پھر صرف 10 تو منیمم ہے نا. اگر آپ کا زیادہ اچھا طریقہ ہوا اور زیادہ اخلاص کے ساتھ کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکت ڈال دے گا اجر و ثواب میں. اور روزے کا بتایا ہی نہیں کسی کو کہ کتنا دینا ہے، انا اجزی بھی. یہ ہے خوبصورتی. ہم کاموں کو کیسے خوبصورت بناتے ہیں، ستارے ٹانگ کے، اور وہ بھی ڈھنگ کے نہیں ٹانگتے، کہیں سے ادھڑا ہوا ہوتا ہے، کہیں سے ڈیپتھ میں نہیں جاتے. بالکل. وقد خلق اللہ عز وجل الانسان فی اجمل صورت واحسن تقویم کما قال سبحانہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وقد خلق اللہ،
اور تحقیق پیدا کیا اللہ نے عز و جل نے الانسان انسان کو فی اجمل صورت سب سے خوبصورت شکل میں واحسن تقویم اور سب سے بہترین حالت پر کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو فی احسن تقویم سب سے بہترین حالت پر. یعنی انسان کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے کتنا بھی اچھا وہ پہنے کرے لیکن اگر اندر سے اچھا نہیں اور اللہ کو پسند نہیں, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف آپ کے قیمتی خوبصورت اچھے سلے ہوئے کپڑے اپ ٹو دا مارک ڈیزائنر کے کپڑے دیکھ کے خوش نہیں ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو آپ نے بہت اچھا جوڑا پہن لیا ہے تو آج آپ اللہ کے پسندیدہ ہوگے. یہ معیار نہیں ہے, وہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا اندر بھی خوبصورت ہو اور اللہ کی پسند کے مطابق ہو. میں کہنا چاہوں گی کہ انسان کو خوبصورت تو اللہ نے دیا نا کہ کیسا بنانا تھا اس کو, لیکن انسان اس پر بھی اتنا فخر کرتا ہے, اتنا تکبر کرتا ہے, وہ یہ نہیں جانتا کہ جو اللہ کے لیے عارضی ترکت اللہ اس کو بتانا دیتا ہے. دھوکہ ہے نا, دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ نے خوبصورتی دے دی تو اسی پہ اکڑ بیٹھے, اسی پہ تکبر کر بیٹھے اور بجائے اس کے کہ اللہ کے پسندیدہ بنتے اللہ کے ناپسندیدہ بن گئے. سادہ میں دیکھ رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خاص بات تھی جو تکبر کا اپوزٹ ہے بالکل وہ شکر ہے کہ انہوں نے جب کہا تھا نا جب وہ قید خانے میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنی فضیلت کی تمام انسانوں پہ, اور یہی چیز سلیمان علیہ السلام نے بھی کہی تھی کہ کثیر بندوں پہ اللہ نے ہمیں فضیلت دی. تو جب آپ کو کوئی جاہ و جلالی کوئی خوبصورتی اس طرح کی چیز ملتی ہے نعمت کوئی بھی اللہ کی, تو اس میں جتنا شکر کرے گا انسان اتنا تکبر سے بچے گا. شکر جو ہے نا وہ عملی چیز ہے, یاد رکھیے صرف زبانی کلامی لپ سروس نہیں ہے, شکر کا تعلق عمل سے ہے, خاص طور پہ سجدے کی کثرت. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ مجھے کیونکہ آج کل وہ گندم کی کٹائیاں ہو رہی ہیں وہ سارا سین دیکھ کے تو جو ثواب کا ابھی بات آئی تھی اس میں وہ فیلنگ آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری نیکیوں کو گرو کرتا ہے. وہ جو حساب ہے کتنا بے حساب ہے کہ اگر ہمارا اندر پیور ہوتا ہے تقویٰ ہوتا ہے اندر سے ہم اگر خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت کرتے ہیں پالش کرتے ہیں تو وہ پھر وہ جو خوبصورتی ہے وہ کیسی خوبصورتی نکلے گی جس کو اللہ پھر گرو کرے. ایک لقمہ بھی پہاڑ برابر ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ جزیل ہے, یعنی اجرن جزیلاً. وقد خلق اللہ البشر متفاوتین فی الحسن والجمال فآت اللہ سید الاولین والآخرین محمدا صلی اللہ علیہ وسلم حظا وافرا من الجمال فهو احسن الناس خلقا وخلقا واحسنهم وجها ووجهه كأنه القمر. وقد خلق اللہ البشر اور تحقیق پیدا کیا اللہ نے انسان کو متفاوتین مختلف, یعنی مختلف درجوں میں تفاوت رکھا ان میں, فی الحسن والجمال حسن و جمال میں. فآتا تو عطا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین اولین و آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حظا وافرا وافر حصہ من الجمالی خوبصورتی میں سے, خوبصورتی کا وافر حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. فہو احسن الناس خلقا وخلقا, وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہیں, اچھے ہیں, بہترین ہیں اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی. یعنی ایک انسان کی فزیکل کنڈیشن جو ہوتی ہے اس کو خوبصورت بناتی ہے اور ایک اس کا اخلاق اس کو خوبصورت بناتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کا حسن دیا گیا تھا. ام معبد نے جو آپ کا نقشہ کھینچا ہے, حلیہ مبارک, حلیہ مبارک کس کس نے پڑھا ہوا ہے؟ سب پڑھے. تجلیات نبوت کتاب ہے نا, اس میں حلیہ مبارک دیا ہوا ہے. جن لوگوں نے سیرت نہیں پڑھی وہ سیرت بھی ضرور پڑھیں اور خاص طور پر حلیہ مبارک پڑھیں. تو حیرانی ہوتی ہے, ایک تو آبزرویشن پہ حیرانی ہوتی ہے اور دوسرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ حسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا. اتنا آبویس تھا کہ وہ نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ ایک دفعہ جس خاتون نے دیکھا اس نے پورے کا پورا نقشہ کھینچ دیا. اور ان کا تاریخ میں اسی اعتبار سے نام آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہے. ہر بندے کو مختلف صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اور پھر اپرچونٹیز بھی مختلف ملتی ہیں. تو کبھی بھی اپرچونٹی نہ گوائیں. جب جس وقت کوئی چھوٹا سا بھی نیکی کا کام کرنے کا موقع ملے اسے کر جائیں. وَأَحْسَنُهُمْ وَجْهًا, ان میں سب سے زیادہ حسین چہرے کے اعتبار سے. وَوَجْهُهُ كَأَنَّهُ الْقَمَرُ, اور آپ کا چہرہ ایسا تھا گویا
چاند. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاند کو دیکھ رہی تھی اور آپ کو دیکھ رہی تھی، تو کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ اس میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے. وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اخلاقا سماحة ولطفا وحلما وكرما ورحمة وشفقة وصلة وبرا وعزة وشجاعة وعفوا وصفحا وحياء وتواضعا. 2 لائنوں میں ماشاءاللہ مؤلف نے ساری اخلاقی خوبیوں کا ذکر کر دیا. وکان صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احسن الناس اخلاقا، سب لوگوں میں زیادہ حسین اخلاق کے اعتبار سے، سماحتن سخاوت میں، ولطفا لطف و کرم میں، وحلمن بردباری میں، وکرمن اور سخاوت، اس کا بھی سخاوت ہی معنی ہے. سماحت میں درگزر کرنا بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، تو اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں لو سماحتی، اگر آپ درگزر کریں تو. ورحمتن اور رحمت کے اعتبار سے، وشفقتن اور شفقت کے اعتبار سے، وصلتن اور رشتہ داری کو جوڑنے کے اعتبار سے، وبرن اور نیکی کے اعتبار سے، وعزتن اور عزت میں، وشجاعتن اور بہادری میں، وعفون اور معاف کرنے میں، وصفحن اور درگزر کرنے میں، وحیاءن اور حیا میں، وتواضعن اور عاجزی اور انکساری میں، تواضع اختیار کرنے میں. یعنی سب سے زیادہ یہ کوالٹیز آپ کے اندر پائی جاتی تھی. ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس سیرت کی اور کس سنت کی پیروی کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے کہ کس درجے کی، وہ لوگوں کی غلطیوں کو کس حد تک معاف کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مہربانی سے کیسے پیش آ سکتے ہیں، ان کی نادانیوں پر کیسے بردباری کر سکتے ہیں. فسبحان من جمع لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال الخلق والخلق واثنى علیہ بقولہ سبحانہ وانک لعلی خلق عظیم. فسبحانہ تو پاک ہے اللہ سبحانہ وتعالی، من جمع جس نے جمع کیا، لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جمال الخلق والخلق، خلق اور خلق دونوں کا جمال، یعنی جسمانی اور اخلاقی دونوں اعتبار سے خوبصورتی آپ میں جمع کر دی. وَأَثْنَى عَلَيْهِ اور آپ کی تعریف کی، بقولی سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کے مطابق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ البتہ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مؤلف کی یہ جو لکھنے میں خوبصورتی ہے اس پر میں حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح خوبصورتی کا تذکرہ آتے ہی توجہ موڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی طرف اور اخلاقی خوبیوں کی طرف. ہم جب جمال، بیوٹی، خوبصورتی کی بات پڑھتے ہیں یا بات ڈسکس کرتے ہیں تو عموماً کیا باتیں کرتے ہیں؟ اردو شاعروں نے جو خوبصورتی کے منظر کھینچے ہیں، بلکہ نہ صرف اردو بلکہ عربی شاعری میں بھی آپ دیکھیں گے، امر القیس کو دیکھیں اور شعراء کو، تو ان میں وہ عورتوں کے جسم کی خاص طور پر تعریف کرتے کرتے ان کے حسن و جمال کی فحاشی تک پہنچ جاتے ہیں. عام لوگ بھی عموماً جب خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو کپڑوں کی خوبصورتی، زیور کی خوبصورتی، میک اپ کی خوبصورتی، اسمارٹنس کی خوبصورتی، گھروں کے قالینوں اور ڈیکوریشن پیسز کی خوبصورتی یا فرنیچر کی خوبصورتی، انہی چیزوں کی خوبصورتیوں میں کھو کر رہ گئے. لیکن انہوں نے اوور آل دنیا کی خوبصورتی اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے پھر ایک خوبصورت انسان کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے تاکہ ہم اس کو اپنا معیار بنائیں. آپ دیکھیے کہ خلق تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو ہمیں مل گئی سو مل گئی، لیکن خلق اس میں اللہ نے آپ کو بھی مکلف قرار دیا ہے کہ اپنے اخلاق بہترین کر لیں. یعنی اگر آپ واقعی خوبصورت لگنا چاہیں تو اپنا اخلاق اچھا کر لیں. مثلا 2 لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، ایک شخص دیکھنے میں بہت سمارٹ، بڑا خوبصورت ہے لیکن سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اور دوسرا انسان ایوریج ہے ظاہری خوبصورتی کے اعتبار سے لیکن اخلاق میں بہت اچھا ہے. کون زیادہ اچھا لگے گا؟ کون دل میں جگہ بنائے گا؟ جو اخلاق میں زیادہ اچھا. His thoughts are so beautiful. انہوں نے جس طرح سے الجمیل کو ڈسکرائب کیا ہے، یہ ان کی سوچ کی خوبصورتی کو شو کر رہی ہے کہ کس طرح سے وہ سوچتے ہیں اور کس طرح الفاظ کی خوبصورتی کو چناؤ ان کے الفاظ کا جو ہے اللہ کی طرف موڑ دیا نا، فسبحانہ، تاکہ پھر ان میں نہ کھو جائے. بالکل پھر جوڑا دوبارہ پہلے سے نا، ان کو بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوا ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ مجھے بہت ان کی ایک ریلیشن خوبصورت ہے.
استاذہ آج صبح آپ یہ بات کر رہی تھی کہ ہمیں اور صحابہ میں کیا فرق ہے نا. ہماری دل کے اندر دنیا بہت زیادہ بھری ہوئی ہے اور دنیا کی محبت, اور ہم نہ بھی سمجھے کہ ہم محبت کرتے ہیں پھر بھی وی آر ویری مچ انوالوڈ ان دنیا, اور صحابہ کے اندر یہ نہیں تھی. تو اگر ابھی بھی ہم دو لوگوں میں دیکھیں, ایک دنیا دار جو بہت زیادہ اور دوسرا شخص جو کہ بہت زیادہ اندر سے جو ہے نا دنیا کی کوئی وہ نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راغب ہے, اس کی سادگی کے اندر ہی اتنی خوبصورتی نظر آتی ہے اور اٹریکشن نظر آتی ہے, اور ہمیں واضح فرق پتہ چل جاتا ہے. کسی بھی ایون گناہ گار انسان کو بھی اس سے ایک وہ اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے, انسیت نظر آتی ہے. اصل میں حسن جو ہے نا وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. حسن کی یہ خوبی ہے نا کہ وہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو یہ صرف ظاہری نہیں ہوتا, اگر آپ کا دل خوبصورت ہے نا تو وہ بھی ایک کھینچ رکھتا ہے اپنے اندر. اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے صرف آپ کا حال حلیہ اور ڈریس اپ ہونا اور یہ ساری چیزیں نہیں کاؤنٹ کرتی. اس سے زیادہ یہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر اور آپ کے اخلاق کے اندر کس درجے کی خوبصورتی, کھینچنے کی قوت کتنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی لوگوں کا تاثر کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے ظاہری خوبصورتی بھی تھی, لیکن جو اخلاق کی بہتری, اور پھر جس کے بلند اخلاق کی گواہی اللہ دے دے, اس سے آگے کس کی گواہی چاہیے. واللہ سبحانہ جمیل یحب الجمال والتجمل فی غیر اسراف ولا مخیلۃ ولا بطر ولا کبر. واللہ سبحانہ جمیل, اور اللہ سبحانہ وتعالی خوبصورت ہے. یحب الجمال, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. والتجمل, اور خوبصورتی اختیار کرنے کو. فی غیر اسراف, بغیر اسراف کے. ولا مخیلۃ, اور بغیر خود پسندی کے. مختالاً فخورا والا ہی روٹ ہے یہ مخیلہ. ولا بطر, اور نہ تکبر. ولا کبر, اور نہ کوئی بڑائی تکبر. فسبحان الجمیل الذی کل جمال فی الوجود فہو من آثار صنعہ. پاک ہے وہ خوبصورت ہستی کہ جو بھی جمال ہے وجود میں, کائنات میں, بس وہ اسی کے صنعت کے آثار میں سے ہے, یعنی اسی نے ہی سب کچھ بنایا ہے. یعنی بے عیب ہے, پاک ہے وہ ذات جو انتہائی خوبصورت ہے. الذی, وہ جو, کل جمال, سارے کا سارا جمال, ساری خوبصورتی, فی الوجود, کائنات میں, فہو من آثار صنعہ, وہ اس کی صنعت کے آثار میں سے ہے, یعنی اسی کی بنائی ہوئی ہے. جمیل الذات, جمیل الاسماء, جمیل الصفات, جمیل الافعال, وہ جو اپنی ذات میں خوبصورت ہے, جس کے نام خوبصورت ہیں, جس کی صفات خوبصورت ہیں, جس کے افعال خوبصورت ہیں, کام خوبصورت ہے. فلا يستطيع البشر النظر الى جلاله وجماله في هذه الدار فاذا رآه المؤمنون في الجنة انستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم فلا يلتفتون حينئذ الى شيء سواه وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. فلا يستطيع, پس نہیں استطاعت رکھتا, البشر, کوئی انسان یہ سکت نہیں رکھتا, یہ طاقت نہیں رکھتا, کس کی, النظر الی جلالہ, اللہ کے جلال کی طرف نظر ڈالنے کی. اس کے جلال کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, وجمالی, اور اس کے جمال کو, فی ہذہ الدار, اس دنیا میں, اس گھر میں. فاذا رآہ المؤمنون, پھر جب دیکھیں گے اس جلال و جمال کو مومن, فی الجنت, جنت میں, انستہم, بلا دے گی ان کو, رؤیتہ, اس کا دیکھنا, ما ہم فیہ من النعیم, جس نعمت میں وہ ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ان کو عطا کرے گا وہ ساری نعمتیں بھول جائیں گے اللہ کے حسن کو دیکھ کر, اللہ کے جمال کو دیکھ کر. فلا یلتفتون حینئذ, تو نہ التفات کریں گے, نہ توجہ کریں گے اس وقت, الی شیء, کسی بھی چیز کی طرف, سواہ, سوائے اس کے. یعنی الٹیمیٹ بیوٹی ہے, اس سے آگے کوئی خوبصورتی نہیں. حتیٰ کہ جنت کی خوبصورتی جو ہے وہ بھی اس سے کم تر درجے کی. دنیا کے مقابلے میں جنت کتنی قیمتی اور کتنی خوبصورت ہے, اور جنت کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حسن obviously لیس کمثلہ شیء, اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. یعنی ہم اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹائم اور اسپیس کے ریلم سے باہر ہے نا, یہ تو ہمارے لیے ہے. تو ہم ان چیزوں کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, وہ اس سے بیونڈ ہے, لیس کمثلہ شیء, تو اس لیے اس کو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا کسی چیز سے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم یہ ساری باتیں جانتے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو فالو کریں,
پھر بھی ہم اپنے آپ کو بہت کمزور پاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا ہم پہ غالب آ جاتی ہے. ہمارے جو ظاہری سرسری حالات ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. چھوٹی سی چیز ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہے، چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں چبھ جاتی ہے اور اسے مائنڈ کر لیتے ہیں. تو ہمیں سیلف پٹی سے نکلنا پڑے گا، ایمانی قوت کو مضبوط کرنا پڑے گا. بالکل، اصل میں یہی امتحان ہے نا ہمارا. اگر ہم بھولے نہیں تو پھر تو امتحان ہی نہیں. مطلب ایسی کوئی بات ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل دماغ سے نکلے ہی نہ، جیسے دنیا نہیں نکلتی ایسے اللہ تعالیٰ نہ نکلے. دعا مانگے نا، اللہ دے گا انشاءاللہ. ایسا ہوتا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یعنی صرف دیکھنے سے وہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے. اس حسن کو دیکھ کر حسین لوگ مزید حسین ہو جائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو بات ہے نا، تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا پلیئر ہی یہ ہے، یعنی الٹیمیٹ پلیئر ہے یہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. ایسا ہی ہے نا. کتنے لوگ ہیں جو اس کانسیپٹ سے ہی بیگانہ ہیں کہ اللہ کو دیکھا بھی جائے گا اور وہ دیکھنا سب سے زیادہ حسین ہوگا. قابل رحم ہیں وہ لوگ کہ جو اتنے بڑے خزانے اور اتنی بڑی خیر سے محروم ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس گھر نہ ہو دنیا میں تو ہم قابل رحم ہیں، یا ہمارے پاس کھانا نہیں تو ہم بڑے مسکین ہیں. اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس اللہ کی معرفت نہیں اور یہ گول نہیں اس کی زندگی میں. کتنی نیکیاں ہیں نا جو ہم ایسے ہی کرتے ہیں. نہیں، اپنے رب کے چہرے کی خاطر کرنی چاہیے، اور جب اس کی خاطر کریں گے تو پھر کسی انسان کا چہرہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی ہمیں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، کوئی ہمیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پھر وہ میٹر نہیں کرتا. ہم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونے لگتے ہیں لوگوں کی؟ کیونکہ ہم ان کے چہرے کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ چہرے ہٹ جائیں گے نا آگے سے اور اللہ کی خاطر کریں گے تو پھر دنیا میں بھی عمل کی لذت بڑھ جائے گی، اور آخرت میں تو خیر پھر بات ہی کیا ہے. اس میں پہلے ہم نے پڑھا عمل میں بہت تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تھوڑا سا ہم عمل کریں تو اتنا بڑا انعام دیتا ہے جس کا کوئی نہیں مول بدل نہیں. مطلب تھوڑا سا ہم کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا چڑھا دیتا ہے، ہمارا اتنا پرفیکشنل لیول تک نہیں ہوتا، نیکیوں کے اتنا اضافہ کر دیتا ہے، پھر ہمیں جنت دیتا ہے، حالانکہ ہمیں اتنے امتحان میں نہیں ڈالتا جتنا بڑا انعام دے دیتا ہے. تو یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے اور ہمیں واقعی اس کو فیل کرنا چاہیے. اگر ہم جہنم کی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی دیکھیں جنت کی، تو دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں اتنی سی ہے، مطلب اتنا سا ایگزام اور کبھی نہ ختم ہونے والا اس کا ریوارڈ. جی بولیے. اصل میں یہی بات ہے نا، سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ریئلائزیشن نہیں ہے نا. یہ ہمارے معاشرے کی عام کہانی ہے، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات روز ہو رہے ہیں. اصل میں اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور ہے. جب کوئی غلطی کرتا ہے نا تو مجھے اپنی غلطی نظر آتی ہے کہ میں اس تک نہیں پہنچی. ہم واجبی سا پڑھتے ہیں، واجبی سا سیکھتے ہیں، کورس ختم ہوتا ہے اور کتابیں اوپر جا کے رکھ دیتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ختم ہوگی. یہ تو جسٹ بگننگ، ہمیں تو لوگوں تک پہنچنا ہے. لیکن ہماری کوششیں کیا ہیں؟ یہ سب کچھ دین کے علم سے جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جہالت جب ختم ہوگی جب ہم میں سے ہر شخص اپنی جان، مال، تن، من، دھن سے زیادہ اس کام کو امپورٹنٹ سمجھے گا. وَسُبْحَانَ الْجَمِيلِ الَّذِي اتصف بالجمال وخلق الجمال وجمل به المخلوقات في العالم العلوي والسفلي وفي الدنيا والآخرة وفي الظاهر والباطن فكل جمال في الكائنات فمن آثار اسمه الجميل. وسبحان الجمیل، اور پاک ہے وہ الجمیل خوبصورت، الذی وہ جو اتصف متصف ہے بالجمالی جمال کے ساتھ، یعنی جس کا وصف بیان کیا جاتا ہے جمال کے ساتھ. وخلق الجمال، اور اس نے پیدا کیا ہے جمال کو. وجمل به المخلوقات، اور اس نے خوبصورت بنایا ہے ساتھ اس کے مخلوقات کو، یعنی جمال کے ساتھ. فی العالم العلوی والسفلی، اوپر کی دنیا میں بھی اور نیچے کی دنیا میں، یعنی آسمانوں کو بھی خوبصورت بنایا اور زمین کو بھی.
وفی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وفی الظاہر والباطن، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، وکل جمال فی الکائنات، تو کائنات میں سارے کا سارا جمال، فمن آثار اسمہ الجمیل، یہ اس کے نام جمیل کے آثار میں سے ہے کہ وہ جمیل ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا حسن ہمیں نظر آتا ہے. جمل السماء بالنجوم، اس نے خوبصورت بنایا آسمان کو ستاروں کے ساتھ. وجمل الارض بالنبات، اور زمین کو خوبصورت بنایا نباتات کے ساتھ. وجمل الملائکۃ بالطاعات، اور خوبصورت بنایا فرشتوں کو اطاعت کے ساتھ، یعنی فرشتوں کی خوبصورتی ان کی اطاعت میں ہے. وجمل القلوب بالایمان، اور خوبصورت بنایا دلوں کو ایمان کے ساتھ. ولکن حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. وجمل الجوارح بالاعمال الصالحہ، اور ہمارے اعضاء کو خوبصورت بنایا اعمال صالحہ کے ساتھ. وجمل الدنیا بالدین، اور دنیا کو خوبصورت بنایا دین کے ساتھ، جہاں دین نہیں وہاں خوبصورتی نہیں. وجمل الآخرۃ بالجنۃ، اور خوبصورت بنایا آخرت کو جنت کے ساتھ. التی فیہا اعلی انواع النعیم والجمال، وہ جس میں نعمتوں اور جمال کی اعلی اقسام ہیں. اعلی انواع، اعلی اقسام ہیں، النعیم نعمتوں کی، والجمال و جمال کی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، تو نہیں جانتا کوئی نفس جو چھپا کر رکھا گیا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا بھلا وہ جو مومن ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو. لا یستوون، برابر نہیں ہوتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ یا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے. فلہم جنات المأوی، تو ان کے لیے ہے جنت ٹھکانہ یا جنت ماوا. نزلا، مہمانی، بما کانوا یعملون، کرتے کیا ہیں ہم، جتنا اچھا کریں گے اتنا ہی اچھا بدلہ. اہم اس وقت دنیا میں کرائٹیریا ہے، ہر چیز کے لیے کرائٹیریا مقرر ہے. اصل حسن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کیا ہے، اور دنیا کی کرائٹیریا کچھ اور ہے. اب یہاں پہ ہر چیز الگ، کہ قلب کی خوبصورتی ایمان کے ساتھ اور جوارے کی صالح اعمال کے ساتھ. ضرورت یہ ہے کہ یہ کرائٹیریا سب تک پہنچے، اور خاص طور پر پریکٹیکلی پہنچے. اگر پہنچائیں گے نہیں تو پھر ہم ہی گناہگار. یعنی ہم جو دین کی دعوت دینے والے ہیں نا، ہمارے اخلاق، ہماری گفتگو، ہماری باتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ اتنا اچھا ہو، لوگوں کو بات بتانے سے پہلے ہمارے اخلاق سے سبق مل جائے. اور یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے اجر چاہے بغیر نہیں ہو سکتا. جب لوگوں سے ہم صلہ چاہیں گے، لوگوں سے عزت چاہیں گے، لوگوں سے بدلہ چاہیں گے، پھر اللہ سے چاہنے کے لیے نہیں کچھ. جب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ ہمیں کینلی آبزرو کرتے ہیں، اسپیشلی جب آپ فریش ڈپلوماز لے کے یا جو بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں، آپ کی حرکات سکنات. اچھا آپ غور کریں نا، میں اکثر لوگوں کو دیکھ رہی ہوں کہ جب ہمارے سینئر انچارجز آتے ہیں تو وہ ان کے پاؤں رکھنے کے اسٹیپ کو دیکھ رہے تھے، پھر بعد میں کہ یہ کیسی ہے، انہوں نے تو الٹا پاؤں اندر رکھا ہے. I mean, ہر چیز. پیچھے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرا دل ایسے تھروم کر رہا تھا کہ اللہ اکبر کتنا آبزرو کیا جا رہا ہے. جیسے ہم کھانا ہی کھاتے ہیں تو درمیان میں برکت اترتی ہے، تو پلیٹ کے درمیان سے نہیں کھانا چاہیے. آپ سب آج رات کھانا کھاتے ہو کہ ضرور اپنے آپ کو نوٹس کیجئے کہ سائڈ سے کھانا کھانا چاہیے نا، لیکن ہم بے دھیانی میں، بے خیالی میں این بیچ میں جا ہاتھ مارتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری سنت کے خلاف ہوتی ہیں، ہمارے عمل میں نہیں ہوتی، تو وہ پھر عمل میں بھی خوبصورتی نہیں آتی. آپ دیکھیے دنیاوی اعتبار سے بھی خوبصورت ہے نا، کہاں سے کھانا، سامنے سے کھانا، لیکن جب ہم بیچ میں مار دیتے ہیں ہاتھ تو پھر سمجھ آتی اوہ ہو یہ کیا کیا، وہ بھی اگر یاد آ جائے حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سال 21 جون کی بات ہے کہ شام 4 بجے بہت گرد و غبار کی آندھی اٹھی. اتنی آندھی سائلنس کے ساتھ کہ ہوا تو نہیں تھی اس میں، بہت تیزی سے صرف گرد تھی، اس نے زمین آسمان کو صرف گرد سے چھپا لیا تھا. تو مغرب کے ٹائم تھا، میں اپنی بیٹی کو حفظ کروا رہی تھی، تو ساتھ ہی میں نے اس کے حفظ شروع کر دیا. البقرہ کی آیات حفظ کر رہی تھی، سورہ البقرہ کا دوسرا جو رکوع تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الذی، یہ والی آیات تلاوت کر رہی تھی. ان آیات کو میں ان احساسات کے ساتھ تلاوت کر رہی تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے اور مجھے یہ پیغام تمام دنیا والے تک پہنچانا ہے.
اور میں اپنے تصور میں سب کچھ سنا رہی تھی کہ اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے تمام انسان زمین کے مجھے سن رہے ہیں اور اللہ کا یہ پیغام ہے اس کو پہنچا رہی ہوں نا. تو جب میں یہاں پہنچی کہ اس نے آسمان سے جو ہے تمہارے لیے پانی برسایا, تو مجھے یوں فیلنگز آ رہی تھی کہ جیسے میں آسمان سے فیل کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نشانی اتار رہے ہیں کہ تم اس کی عبادت کرو کہ اس نے تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت اتاری. اس وقت کی جو کنڈیشن تھی وہ انتہائی ایسی تھی کہ ہر طرف گرد و غبار تھی, تقریباً 1 انچ کے قریب ہماری ارد گرد علاقے میں مٹی پھیل گئی تھی. لیکن اس فیلنگز کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری اس وقت کانٹیکٹ تھا, اب بلیو نہیں کریں گے, اتنی عضلہ دھار بارش ہوئی اور صرف میرے کمرے پر جہاں میں وہی ایک تلاوت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ میں حیران ہوں. مجھے واضح طور پہ پتہ چلا کہ جیسے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی ہے. تو میں نے خیر اپنی بیٹی کو پورا سپارہ حفظ سنایا اس کو. اس کے بعد مغرب کے بعد ہسبینڈ آئے تو گھر کے پیچھے کمرے میں نہیں گئی, میں نے دیکھا نہیں, میں کہ شاید میرا وہم ہے. لیکن مغرب کے بعد جب وہ آئے کہتے کہ کھانا دیں مجھے, تو میں کچن میں گئی تو کھڑکی سے مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے کہہ رہے کہ باہر نکلو اور آ کے دیکھو کیا ہے. تو میں تو ڈر گئی پہلے کہ شاید کوئی باہر سے جھانک رہا ہے. تو میں ہسبینڈ کے پاس آئی, میں نے کہ آپ دیکھیں باہر پیچھے کوئی ہے نا, تو آپ جا کے پہلے دیکھیں. تو کہتے ہیں ایسے ڈرائے مت, جا کے کھانا لے کر آئے, مجھے بہت بھوک لگی ہے. میں دوبارہ گئی چولہا جلانے, تو پھر مجھے یوں فیل ہوا کہ مجھے پیچھے بلا رہا ہے نا. تو میں دوبارہ ہسبینڈ کے پاس گئی, میں نے کہا میرے سے تو کھانا نہیں بنتا, آپ پہلے نکل کے دیکھیں اور پھر میں کھانا تیار کروں گی. باہر جا کے دیکھا استاذہ کہ ہر طرف 1 انچ کی مٹی جمی تھی, لیکن جس کمرے میں بیٹھ کے میں تلاوت کر رہی تھی واقعی آپ یقین کر اتنی بارش ہوئی ہوئی تھی کہ وہ ساری مٹی بہا کر کیاری میں لے گئی. یہ صرف میں بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ واقعی اندر سے جو احساسات ہم اپنی ذمہ داری کے ساتھ چاہے تصور میں بھی وہ چیز اگر لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ضرور اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کتنے اخلاص کے ساتھ آپ کوئی کام کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ اس لیے دکھاتا تاکہ ہم اس کے قریب ہوں, اور انہی چیزوں کو ہم اپنے غفلت میں گنوا بھی سکتے ہیں اور اس کے قریب بھی ہو سکتے ہیں. وجمل الجنة برؤية وجهه الكريم الذي إليه منتهى الكمال والجمال والجلال. جمل الجنة, اس نے خوبصورت بنایا جنت کو, برؤية وجهه الكريم, اپنے معزز چہرے کو دکھا کر, الذي إليه, وہ جو اسی کی طرف ہے, منتهى الكمال, کمال کی انتہا, والجمال, اور جمال کی, والجلال, اور جلال کی, یعنی اس سے آگے کوئی کمال اور جمال اور جلال ہے ہی نہیں. خواتین اکثر میک اپ کرتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر یا عام طور پر بھی. تو جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوا کریں اور میک اپ کر رہے ہوں یا اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر رہے ہوں, کسی بھی اعتبار سے صاف ستھرا کر رہے ہوں, چاہے منہ ہی دھو رہے ہوں, تو اس وقت ضرور اپنی نیت کا جائزہ لیا کریں کہ کس کے لیے, کیا میری یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئے گی. کیونکہ بعض اوقات خواتین بازار جاتے وقت میک اپ کر رہی ہوتی, اچھی بھلی پردہ دار خواتین بھی اپنی آنکھیں بنا کے باہر نکلتی ہیں, آنکھیں ننگی رکھتی ہیں. اس وقت بھی سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ جمال پسند آئے گا کہ میں غیر مردوں کو دکھاؤں. اسی طرح ناخن بنانے یا کوئی بھی چیز, تو جمال اللہ نے دیا ہے, اللہ کی پسند کے مطابق ہی اس کا اظہار کرے, اللہ کی نافرمانی میں نہیں. سرما لگانا اور ہے, اور پوری آنکھوں کے گرد کچھ لگا کے اس کو سجا کے ان کی شیپ بدل کے جانا اور ہے, پرومیننٹ کر کے. یعنی سرما کاجل تھوڑا بہت ہو تو وہ تو کوئی بات نہیں, لیکن اٹریکٹیو بنانا جو ہے. جی بولیے. صبح بھی جیسے بات ہو رہی تھی سنتوں پہ عمل کرنے کی, پھر جو آج جمعے کا خطبہ تھا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اسپیشلی اس پہ بات تھی. اور مجھے اس میں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو سینگ ہے وہ بھی اس میں ہو رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ فار وی سی دا فیسز آف دا پیپل آف دا سنہ ان اوبیڈینس, every time they grow older, their handsomeness and attractiveness increases, such that one of them may become in his older age more handsome and beautiful than he was in his youth. تو وہی بات ہے, جتنا ہم سنتوں پہ عمل کریں گے اتنی خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی. تو عموماً ہوتا نا اولڈ ایج میں ایک فکر ہوتی ہے کہ رنکلز پڑ رہے ہیں اور مختلف کریمز, تو اس کے بہترین جو علاج ہے وہ ہے کہ سنتوں پہ عمل, اس کی پابندی. عورتوں کے اندر ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن مردوں کو نہ دکھایا جائے. دیکھیے قرآن میں واضح حکم ہے نا, ولا یبدین زینتہن, وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں الا لبعولتہن, اور وہ آگے ساری لسٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب ایک حکم آ گیا ہے تو اس کی خلاف ورزی کر کے ہم کہاں جائیں گے, کس کو منہ دکھائیں گے, کس کو خوش کریں گے. آپ کچھ کہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پہچان لیں
تو اس کے بعد ہم اللہ کے بندوں سے بھی ملیں گے تو پھر ہمیں ان کے اندر بھی خوبیاں نظر آئیں گی، بجائے یہ کہ ہم ظاہری جب سب سے ملتے ہیں تو اوپر سے ان کے کوئی عیب یا ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو نوٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ہمیں ہر چیز کے اندر، یعنی کائنات کے اندر، انسانوں کے اندر، ان کے دل کے اندر، اور پھر اگر آپ اس چیز کو پہچان لیتے ہیں کسی انسان میں تو اس کے بعد آپ اسے اللہ کی طرف، دین کی طرف بھی لا سکتے ہیں اسی صفت کے حوالے سے کہ اس کے اندر صبر ہے یا اس کے اندر کوئی بھی ایسی کوالٹی ہے. کیونکہ عموماً جب ہم برائی کی بات کرتے ہیں، کسی کو اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر وہ آگے کوئی بات نہیں سنتا. بالکل. اور پھر اللہ کی خاطر محبت بھی جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کی خاطر لوگوں کی کمی کوتاہی کو، چاہے وہ خلق میں ہو یا خلق میں ہو، اسے اگنور کرنے والے ہوں. بالکل. اور وہ کوئی بھی ہوں، نان مسلمس ہوں، کوئی بھی ہوں، جب ہم پہلی دفعہ ان سے ملتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. بالکل. اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہ ہے. پورا کریں اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو مطلب متاثر کریں تو پھر ہمیں اپنے چہرے کو سجانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل. متاثر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی متاثر ہو جائیں گے. الحمدللہ. بالکل. جزاک اللہ. آگے اگلا نام بھی کر لیتے. بسم اللہ. الوتر، وتر، اکیلا. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل الوتر، اور اس کے اچھے خوبصورت ناموں میں سے عزت و جلال والے کے الوتر بھی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للہ 99 اسما من حفظها دخل الجنة وان اللہ وتر يحب الوتر. متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، 99 اور 90 یعنی 99 اسمن نام، من حفظها جو انہیں یاد کر لے، دخل الجنت جنت میں داخل ہوگا. وان اللہ وتر اور بے شک اللہ وتر ہے، اکیلا ہے، یحب الوتر وتر کو پسند کرتا ہے. یہ جو 99 نام ہے نا، اور پھر وہ مشہور ٹیون میں گائے ہوئے ہیں، وہ سارے اوتھینٹک نیمز نہیں ہیں. الہدا نے جو کارڈ چھاپا ہے آپ سب کے پاس ہونا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں اور اس میں الوتر بھی آپ کو ملے گا. وہ جو پرانی لسٹ ہے نا اس میں الوتر نام نہیں ہے، شاید الجمیل بھی نہیں ہے. تو اب نئی لسٹ کے مطابق دیکھیے کہ کیا یہ 99 آپ کو یاد ہے، کیونکہ میں اسٹرگل کر رہی ہوں ان کو یاد کرنے کی. جب وہ پڑھنے لگتی تو پچھلے پھر اچانک سلپ ہو جاتے ہیں. تو اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف 99 ہی نہیں ہے، 99 سے زیادہ ہیں، لیکن کم از کم 99 یاد ہو جائیں. اس کی بنوائی تھی لیکن اس میں بھی ایک دو پھر آ گئے، تو وہ ابھی تک کوئی ایسا بنا نہیں، کیونکہ رائم میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے چیزوں کو. یعنی ایون اور آڈ میں آڈ نمبر کو پسند کرتا ہے. وہ صرف اکیلا خود ہی ہے، مخلوق میں سے ہر چیز جوڑا ہے، ایون نمبر میں ہے، اور ہر تخلیق کے اندر جوڑا ہے. صرف وہ ایک اکیلا ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں. جوڑا چیز پسند نہیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک چیز لے لیں یا 3 لے لیں یا 5 لے لیں یا 7 لے لیں، یا تسبیح کرتے ہوئے بھی اسی طرح جیسے آپ کوئی صدقہ کرنے لگے ہیں تو اس میں آڈ نمبر جو ہے وہ زیادہ پسند ہے اللہ. شاید اسی کانسیپٹ کے تحت لگاتے ہوں گے. الہدا کے باکس سے نا جو ڈونیشن نکلتی ہے تو بہت پہلے شروع کی بات ہے کہ میں خود بھی بیٹھ جایا کرتی تھی ساتھ ہیلپ کرانے کے لیے، تو 11 روپے نکلا کرتے تھے. تو میں سوچتی تھی کہ 11 کیوں ہیں، یعنی وہ ہوتا نا 10 کے نوٹ کے اندر 1 روپیہ ڈال کے تو وہ ڈالا ہوا ہوتا تھا. عام طور پہ ہم جب پیسے دیتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں تو ہم اس کو راؤنڈ فگر کر لیتے ہیں ایزی کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وتر پسند ہے. جی 101. جی ہاں بالکل. اللہ تبارک و تعالی هو الوتر الفرد الذي لا شريك له ولا نظير الاول الذي لا اله غيره ولا رب سواه فلا ينبغي لشيء من الموجودات ان يدم اليه فيعد معه او يعبد معه بل هو وحده الاله الواحد الاحد الصمد الوتر الفرد الذي لا شريك له كما قال سبحانه قل هو الله احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تبارک و تعالی هو الوتر، اللہ تبارک و تعالی وہ اکیلا ہے. الفرد اکیلا، الذی لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں، ولا نظیر اور نہ کوئی مثال. الاول سب سے پہلا، الذی لا الہ غیرہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ولا رب سوا اور نہ کوئی رب اس کے سوا. فلا ينبغی لشیء من الموجودات نہیں جائز کسی بھی چیز کے لیے موجودات میں سے ان یضم الیہ کہ اس کے ساتھ شامل ہو. سبحان اللہ. یعنی مخلوق میں سے، موجودات میں سے کوئی چیز اس کے ساتھ مل کے پیئر نہیں کر سکتی. نو پیئرنگ، اس کے ساتھ نہیں شامل ہو سکتی، ضم نہیں ہو سکتی. حلول کا نظریہ بھی بالکل غلط. فَيُعَدُّ مَعَهُ کہ وہ شمار کیا جائے اس کے ساتھ، اور يُعْبَدُ مَعَهُ یا عبادت کیا جائے اس کے ساتھ. بل هو وحدہ الالہ الواحد بلکہ وہ اکیلا ایک الہ ہے. الاحد الصمد اکیلا بے نیاز. الوتر اکیلا. الفرد اکیلا، اردو میں ترجمہ کرنا پڑے گا. الذی لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں. کما قال سبحانہ جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، یعنی سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے. لم یلد نہیں اس نے جنم دیا کسی کو، ولم یولد اور نہ وہ جنم دیا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد اور نہیں اس کے لیے کوئی ایک بھی ہمسر اس کے برابر کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل دیکھیے جب ہم دنیا میں کوئی چیز پسند کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یونیک ہو. نام رکھتے ہیں کسی کا تو کیا کہتے ہیں، چاہے میننگ لیس ہو، یونیک نیم ہو، یونیک چوائس، کسی اور کے پاس نہ ہو. ڈیزائنر کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں لوگ؟ کو بس اس کا دوسرا پیئر کوئی نہیں، صرف اسی ایک ہی کے پاس ہے. لیکن جب الہ کی بات ہو تو پھر لوگ یہ یونیکنس کیوں بھول جاتے ہیں. واللہ عز وجل هو الوتر الذي يحب الوتر ويأمر به في كثير من الأقوال والأعمال والطاعات التي شرعها كما في الأذكار والصلوات الخمس ووتر الليل والطهارة وغير ذلك. اور اللہ عز وجل وہ الوتر ہے، الذي يحب الوتر جو وتر کو پسند کرتا ہے، وتر سے محبت رکھتا ہے، آڈ نمبر سے. وَيَأْمُرُ اور حکم دیتا ہے بھی اسی کا یعنی وتر کا، فی کثیر بہت سے، من الاقوال اقوال میں یعنی تسبیحات میں، والاعمال اور اعمال میں، والطاعات اور اطاعات میں، التی شرعها وہ جو اس نے مقرر کی ہیں، جیسے 7 دفعہ 33 دفعہ. کما فی الاذکار والصلوات الخمس جیسے اذکار میں ہے یا 5 نمازوں میں. ووتر اللیل اور رات کا وتر یعنی آخری نماز وتر کو کرو. والطہارتی اور ایک دفعہ دھو یا 3 دفعہ دھونا طہارت میں. وغیر ذالک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن اوتروا اے اہل قرآن وتر اختیار کرو. فإن اللہ وتر پس بے شک اللہ وتر ہے. یحب الوتر وتر کو پسند کرتا ہے. والخلق کلہ شفع و وتر اور مخلوق ساری کی ساری یا جوڑے میں ہے یا ایک میں ہے. یعنی کچھ چیزیں جیسے سورج ایک ہے لیکن اس کا جوڑا چاند کے ساتھ مل کے بنتا ہے مگر ویسے ایک ہے. یعنی ہر چیز یا طاق نمبر میں ہے یا آڈ نمبر میں ہے جب چیزوں کی گنتی کی جاتی ہے. وقد اقسم اللہ به فی قولہ سبحانہ اور تحقیق قسم کھائی ہے اللہ نے اپنے اس قول میں سبحانہ و تعالی نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور شفع یعنی ایون نمبر کی والوتر اور آڈ نمبر کی. کوئی کچھ کہنا چاہے جی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھ کے نا مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی دماغ کے کچھ ٹانکے تھے جب وہ نفیس علم آیا تو وہ کھل کے اپنے دماغ میں جو وسعت آئی ہے اور پھر ایفیشنسی جو ہے کام کرنے کی طاقت یا کہہ لیں کہ کچھ بھی صحیح کرنے کی طرف توجہ کا ہونا یا کاموں کا اپنی جگہ پر صحیح ہونا
اس میں اللہ تعالیٰ کے نفیس علم کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، ذات کے بارے میں جو علم ہے وہ معرفت بیسیکلی. جی جی یہی معرفت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور یہی معرفت قبر میں بھی فائدہ دے گی. جی ہاں، قبر میں بھی تو من ربک، پہلا سوال ہی یہی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ، اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم لوگوں نے تفسیر سٹارٹ کی تھی تو الحمدللہ کی تفسیر میں ہم نے ایک روایت پڑھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک صحابی نے نماز کے لیے جب وہ آئے تو انہوں نے پڑھا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں، اور اس کے بعد مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے اس کا اجر نہیں لکھ سکے ہیں. مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس کا اجر کیا لکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے مطلب اس کو ایز اٹ از لکھ لیں، جب یہ بندہ مجھ تک پہنچے گا تو میں خود اس کا اجر لکھ لوں گا. تو اس وقت میرے ذہن میں یہ کوشچن آیا تھا کہ ان صحابی کو کیسے پتا چلا تھا کہ اللہ کے چہرے کا جلال کتنا ہے یا اللہ کی سلطنت کتنی عظیم ہے. میں نے اس کے بعد یہاں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ جب میں نے روایت بیان کی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ضعیف روایت ہے، بعد میں پتا چلا تھا. ٹھیک ہے، صحیح. فار ایگزامپل اگر یہ ضعیف ہے اور ہم مان لیں، لیکن اگر ان کے دل میں یہ فیلنگز آئی تھیں تو اتنی معرفت کہاں سے آ جاتی ہے انسانوں کے اندر. میں نے اس کے بعد اس سینٹینس کو بڑا یاد کیا، میں نے کہا چلے میرے بھی فرشتے جو ہیں وہ اتنا اجر ہو جائے کہ وہ لکھ نہ سکیں اور اعمال نامہ بھر جائے. لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں وہ فیلنگز کہاں سے لاؤں اس سینٹینس کے اندر، کیونکہ مجھے نہیں پتا اللہ کے چہرے کا جلال کتنا ہے، مجھے نہیں پتا اللہ کی سلطنت کتنی عظیم ہے. تو ریسنٹلی ہم لوگوں نے عقیدۃ الواسطیہ پڑھنی سٹارٹ کی ہے، اور پھر آج کا لیکچر یہ. تو مجھے اس کے بعد یہ احساس ہوا ہے کہ سمپل ورڈز آپ کو کچھ نہیں دے سکتے جب تک آپ کی فیلنگز نہیں ہوں، اور یہ فیلنگز آپ کے عمل کو چینج کرتی ہیں. اس سے پہلے ہم لوگ آیت الکرسی بھی پڑھتے تھے، اس سے پہلے ہم لوگ نماز بھی پڑھتے تھے اور اپنی طرف سے خشوع کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن معرفت کے بعد کا عمل اور معرفت کے پہلے کا عمل دونوں بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. حمد کی ایک اور حدیث جو صحیح ہے وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، ایک شخص نے رکوع سے سر اٹھایا اور کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، تو آپ نے فرمایا کہ 30 سے زیادہ فرشتے جو ہیں وہ لپکے ہیں اس کا اجر لکھنے کے لیے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے متعلق ہے. بس اللہ ہمارا دل کھول دے، اسی لیے دعا پڑھتے ہیں نا رب اشرح لی صدری. یہ سینہ کھل جائے تو پھر ہی یہ معرفت محسوس بھی ہوتی ہے، اور پھر ہی انسان کے منہ سے ایسے کلمات نکلتے بھی ہیں. وہ فیلنگ کی بات اور جو پہلے بھی ذکر ہوا تھا. ہم کے کلمات میں حرج نہیں ہے یہ کہنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ نہ کہیں بس، کیونکہ ہم تو اردو میں بھی پڑھتے ہیں. جی سازا، ایک دفعہ ایک ریسرچ آئی تھی، اس میں یہ تھا کہ جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں، کینیڈا میں ریسرچ ہوئی تھی اور ریڈرز ڈائجسٹ میں آیا تھا، تو انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ ڈاکٹرز نے اس کا یہ علاج کیا، انہوں نے کہا کہ آپ صرف آنکھیں بند کر کے اور صرف ایک نقطے کے بارے میں سوچیں، بس ایک کے بارے میں، یعنی ون جو ہے نا، ون بس سوچیں، آپ کے سامنے بس ون ہو اور آپ نے کچھ اور نہیں سوچنا. تو اس سے وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ ریسرچ جب انہوں نے کی کہ اس سے وہ جو اسکیٹرڈ تھاٹس 3 لوگوں کی ڈپریشن میں جو جا رہے تھے، تو وہ اس سے ایک کے جو ہے نا، اس سے تو اس سے وہ بالکل یعنی صحیح ہو رہے تھے، اس میں اتنے اچھے اس کے نتائج نکل رہے تھے. تو مجھے لگا تھا میری زندگی میں اگر فوکس آ جائے کہ قل هو اللہ احد، احد کا اگر آ جائے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مجھے یاد آ رہا تھا، احد احد جب وہ کہتے تھے تو اس سے اتنا ان کا فوکس انکریز ہوتا ہوگا کہ ان کو جسمانی تکلیف جو پہنچتی تھی اس کا بھی وہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ احد کی جو ایک پاور تھی. بک بھی پاور آف ون، اس میں کیا ہے استاذہ؟ اس میں یہ ایک ہی بندہ جو ہے نا وہ کافی ہوتا ہے چینج کرنے کے لیے. یعنی آپ یہ نہ سوچتے رہیں میرے پاس کچھ آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، لوگ آئیں گے، اور لوگ مل جائیں تو پھر ون کام کی ہوگا. پاور بہت زیادہ ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ، آج آپ نے الحمدللہ جو ہمیں 2 اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز پڑھائی ہیں، جمیل اور الوتر کی، تو مجھے بار بار یہی ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم جمیل ہو، اور اکیلے اکیلے ہی اگر تم سب جمیل بن جاؤ گے تو پھر کوئی بچے گا نہیں بیچ میں سے، کہ اگر ہم ہر ایک اپنی اپنی کوالٹی جمیل کی اپنے اندر پیدا کر لیں، یعنی ہر ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہے نا. یعنی اپنے آپ کو خوبصورت اگر ہم اندر سے بنانا شروع کر دیں، اپنے آپ کو ہی اپنی اصلاح کو شروع کر دیں اندر اور باہر سے، تو میرے خیال سے پھر سب اپنی اپنی کوالٹی کو اگر بحال کریں گے تو سب ہی اپنے اندر اور باہر سے خوبصورت ہو جائیں گے. اس طرح کا حکم ہم نہیں نکال سکتے جب تک اس کی کوئی دلیل نہ ہو.
ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی جمال کو پسند کرنا چاہیے اور اپنے اندر وہ کوالٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ اپنے اندر لانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تھا. تو اس بات کو آپ اس طرح کر لیجیے جس طرح پڑھا ہے، زیادہ سیف ہے. ٹھیک ہے، اوکے. ہاں بولیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اور ہمارے اپنے ذہنوں میں خوبصورتی کا معیار بہت مختلف ہے نا. چاہے قرآن پڑھ لینے کے بعد بھی ہم لوگ ظاہری خوبصورتی سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنی زندگیوں میں بھی پرفیکشن اور خوبصورتی اس چیز کو رکھتے ہیں جو لوگوں کا کرائٹیریا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کرائٹیریا وہ بہت بعد میں کہیں آتا ہے، ہمارے نزدیک جو خوبصورتی ہوتی ہے. یعنی پرفیکشن اللہ تعالیٰ کے ہاں اور ہے، ہمارے ہاں اور ہے. ہم جتنا بھی کوشش کرتے رہے دنیا کے اندر ہم پرفیکشن نہیں پا سکتے نا. السلام علیکم استاذہ، ایک کوشچن. جیسے کہ ہماری نیچر میں یہ شامل ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی شخص کو دیکھ کے جو کہ اگلی ہو، اچانک دل میں ناگواری کراہیت سی آ جاتی ہے، ارادہ نہیں ہوتا، تو کیا یہ چیز بھی تکبر میں؟ نہیں، تکبر نہیں. گندی چیز کو دیکھ کے کس کے دل میں ناگواری نہیں آئی؟ حقیر سمجھنا اور ہے، ناگواری کا خیال آنا اور ہے. ٹھیک ہے. اگر جان بوجھ کے کوئی گندا رہتا ہے تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے نا. نہیں، خلق میں بھی بعض طور پہ آ جاتی ہے کہ تخلیق حالانکہ اللہ نے بنائی ہے، تو کسی کو دیکھ کے ایک دم سے خیال آئے، تو یہ چیز تحقیر. دیکھیں وہ کچھ نیچرل سی ریئیکشنز ہوتے ہیں جس میں آپ جان بوجھ کے کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ ویسے ہی کچھ چیزیں اچھی لگتی اور کچھ نہیں اچھی لگتی. السلام علیکم. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام الواحد اخلاص کا متقاضی ہے، حنیفاً یکسو کرتا ہے، الوتر ایک تو ہے لیکن آڈ نمبرز میں آتا ہے، یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ وہ یہ نا اوترو، وتر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو تم بھی وتر کو پسند کرو، وتر پڑھا کرو، اور وتر میں جو ہمیں احکامات ملے ہیں ان کو قبول کرو. وتر بھی اس طرح پڑھنے چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک ساتھی نے ایک سوال کیا کہ اگر دل سے ایک چیز نہ پڑھی جائے تو ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ہم جو یہ اذکار کرتے ہیں تو کیا اس پہ بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اجر وغیرہ نہیں؟ انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے. یعنی بالکل غافل دل کی دعا جو ہے وہ نہیں قبول ہوتی، لیکن دھیان ہٹ جانا، بٹ جانا اور بات ہے، ڈسٹریکشن کا ہونا اور بات ہے. استاذہ جیسے انہوں نے خلق کی بدصورتی کا کہا نا، اب اگر کسی کے اخلاق کی بدصورتی ہو تو پھر ایسے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا، مطلب اس میں ہمارا کیا ریئیکشن ہو چاہیے؟ ان کو یس ہمارے یہاں الگ ہو جائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرن. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، آپ کا بیٹھنا، آپ کا تھکنا، اور جو کچھ آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے اپنے لیے خالص کرے اور ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.